بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلمان عابد. آج ہم اپنی قومی سیاست میں شہباز شریف کی سیاست کے تناظر میں گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف کی سیاست عملاً کہاں کھڑی ہے اور ان کے پاس کیا سیاسی آپشن ہے. رجیم چینج کے بعد شہباز شریف نے جس انداز سے 13 جماعتوں پر مشتمل حکومتی اتحاد کی سربراہی قبول کی ہے، یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کا شاید شہباز شریف کو اندازہ نہیں تھا، یا شاید مسلم لیگ نون اس کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کر سکی، کیونکہ جو معاشی دباؤ تھا اس نے ان پچھلے 4-5 ماہ میں حکومت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور حکومت ابتدائی دنوں سے لے کے اب تک صحیح طریقے سے اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. اور کل مفتاح اسماعیل نے جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ بھاڑ میں جائے سیاست، بھاڑ میں جائے اقتدار، بھاڑ میں جائے اگلا انتخاب مسلم لیگ نون کے لیے. ہمیں تو اس وقت ریاست کی فکر ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور ملک کے اندر لوگوں کو یہ کڑوی گولیاں دیے بغیر ملک کی معیشت درست نہیں ہو سکتی تھی. اگر مفتاح اسماعیل کی یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے اگلے 1 برس میں بھی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی زیادہ معاشی آپشن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ اور معاشی بدحالی. اگر یہی شہباز شریف کو بیگیج لے کے چلنا ہے تو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت مسلم لیگ نون کو اگلے انتخاب میں ادا کرنی پڑے گی. اور ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ جو 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی اور کہا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے میں عوام میں جا کر کیا کروں گی اور کیسے ان حالات کو فیس کروں گی. تو پہلے آپ ریلیف دیں پھر وہ مجھ سے بات کریں، لیکن ریلیف کہاں سے دیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر آپ دیکھیے شہباز شریف وہ فرد تھے جو سب سے زیادہ کہا کرتے تھے کہ IMF کے ساتھ عمران خان نے جو ڈیل کی ہے وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اب جو آج ڈیل کی جا رہی ہے وہ کیسے ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت بھی تو شہباز شریف کو کرنی چاہیے، مفتاح اسماعیل کو کرنی چاہیے. کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ ڈیل ہونے کے بعد اور زیادہ مہنگائی کا ریلا جو ہے وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ پاکستانی لوگوں کے اوپر گرے گا. پھر شہباز شریف کا دوسرا بڑا بحران یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے مریم نواز ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. ہمارے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں کہ کون کون لوگوں کو، کن کن لوگوں کو قسط وار میدان میں اتارا جاتا ہے پریس کانفرنسوں کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ آپ شہباز شریف کو ٹارگٹ کریں، حکومت کو ٹارگٹ کریں. کبھی جاوید لطیف کی شکل میں، کبھی حنیف عباسی کی شکل میں، کبھی جو ہے عابد شیر علی کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ اپنا طلال چودھری کی شکل میں، کبھی محمد زبیر کی شکل میں، کبھی مریم اورنگزیب کی شکل میں. یعنی حکومت کے اندر سے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور شہباز شریف کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ بات لندن بیٹھے ہوئے نواز شریف ہو اور اسحاق ڈار ہو برملا کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے ٹریک پر نہیں چل رہی. حکومت کو ایسے کرنا چاہیے تھا. رجیم چینج سے لے کر ہمارا حکومت کو لینے کا فیصلہ ہی غلط ثابت ہوا ہے. تو شہباز شریف کو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنے اندر سے، اپنی جماعت کے اندر سے پیش ہے، جو بیسیکلی مریم نواز اس سارے بیانیوں کو لیڈ کرے. پھر شہباز شریف کا المیہ یہ ہے کہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت میں ہے، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے حکومت کے پیچھے کھڑے ہو کے شہباز شریف کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہے. اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت شہباز شریف کو حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کارکردگی نہیں دے سکتی. کارکردگی تو شہباز شریف کو خود دینی تھی، وہ بھی نہیں دے پا رہے. سیاسی طور پر ایک محاذرائی، دہشت گردی کے مقدمات، پنجاب سے ان کا اقتدار کا چھن جانا، مسلم لیگ نون کے اندر ایک داخلی کشمکش، اگلے انتخابات کے حوالے سے بے چینی اور فرسٹریشن، یہ سب وہ باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کو ڈیل کرنی پڑ رہی. اب وہ نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو تب حالات ٹھیک نہیں ہیں، انتخابات میں تاخیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تب حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بھتیجی کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک صلح جو جسے کہتے ہیں مصلحت کار کے تحت آگے بڑھنے کے عادی ہیں. لڑائی نہیں کرنا چاہتے، بیان بازی نہیں کرنا چاہتے، کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے، ایگریسو ٹون اختیار نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی بڑی بھاری قیمت شہباز شریف گروپ کو دینی پڑ رہی ہے. پنجاب میں ان کے اپنے بیٹے حمزہ شہباز جو پنجاب کی پارٹی کے صدر بھی ہیں، وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ پارٹی اس وقت کس کرائسس سے گزر رہی ہے.
اور پنجاب میں اقتدار کا چھن جانا خود مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے پاس آپشن کم ہے. وہ نواز شریف کی مانتے ہیں تو بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. مریم کی سیاست میں جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. مریم کی اور نواز شریف کی سیاست میں جاتے ہیں تو پھر اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. خود کو آگے لانا چاہتے ہیں تو پھر ان سے بغاوت کرنے کو دل نہیں کرتا. پھر یہی ساری صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کی. اور شہباز شریف کے سامنے گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. سیاسی اسپیس ان کی شرنک ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو خیال تھا نا کہ شہباز پیٹ، یہ سب کا سب تجربہ ناکام ہو گیا. اب وہ شہباز پیٹ کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ پنجاب کا اقتدار سنبھالنا اور ملک کے اقتدار سنبھالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کی کوئی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، وہ بھی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی. ان کی مینجمنٹ برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے. ان کی پولیٹیکل وزڈم برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. ان کا یہ تھا کہ فائنینشیل کانٹیکس میں وہ بڑے شاندار، گورننس کے کانٹیکس میں، ایڈمنسٹریٹو کانٹیکس میں بڑے شاندار، وہ سب تجربے فیل ہوئے. اور شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے؟ نواز شریف کی مانتے ہیں تو اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اپنی منواتے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو پارٹی بھی ایک گرداب میں پھنسا دی انہوں نے، اپنے آپ کو بھی پھنسا دیا، اپنی فیملی کو بھی پھنسا دیا، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی پھنسا دیا. اور دبے لفظوں میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقتدار لینا تھا ہمارے لیے، یہ ایک جسے کہتے ہیں ڈاگ ہاؤس ثابت ہوا ہے. ایک اندھیرا گھپ، روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. اور ان کے بقول یہ سارا کا سارا کھیل ہمارے خلاف 2023 کے لیے کھیلا جا رہا ہے. اور اسی صورتحال میں اگر شہباز شریف پرفارم کرتے رہے جیسے ان کی ابھی اس وقت کی کارکردگی ہے، تو پھر ان کے بقول 2023 کے انتخابات میں ہم انتخاب نہیں جیت سکیں گے. مریم کی سیاست، شہباز شریف کی سیاست، اسحاق ڈار اور نواز شریف کی سیاست، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھے ہوئے چند بڑوں کی سیاست ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی ایک ویو میں نہیں ہے، پارٹی لیڈرشپ ایک ویو میں نہیں ہے. لوگ شہباز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لوگ بار بار لندن کی طرف رخ کرتے ہیں. اور جو لوگ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا لندن والوں نے اور ماڈل ٹاؤن والوں نے. یہ ساری صورتحال شہباز شریف کے لیے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. وہ واقعی ایک بڑے سیاسی گرداب میں پھنس چکے ہیں. اس گرداب سے کیسے باہر نکلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی اتحادی جماعتوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ہی خلاف، اپنی ہی جماعت، اپنے ہی خاندان کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ وہ سب سوالات ہیں جو شہباز شریف کی سیاست کے حوالے سے اس وقت درپیش ہے. لیٹس سی آنے والے دنوں میں شہباز شریف ان تمام معاملات کو کیسے ڈیل کر پاتے ہیں، خود کو کیسے بچا پاتے ہیں، اپنی پارٹی کو کیسے بچا پاتے ہیں، اور بالخصوص عمران خان کے مقابلے میں وہ ایسی کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں جن سے ان کی سیاست جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے. فی الحال تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست کا طوطی بول رہا ہے، اور پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کو اور شہباز شریف کو اور شریف خاندان کو سب سے زیادہ مزاحمت اگر کسی جماعت کی طرف سے مل رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پنجاب کی سیاست اور پنجاب کا اقتدار جو ہے وہ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے.